بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 26ویں خلیفہ القیم کے خاندان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تفصیلی تجزیہ کے ذریعے ہم ان کے خاندان کے تاریخی تناظر، حکمرانی پر ان کے اثرات اور اس وقت کے سماجی اور سیاسی ماحول پر گفتگو کریں گے۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح القیم کے نسب نے عباسی خلافت کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو دوستو، القیم کی بیویوں میں سے ایک ابو نصر بن حویہ کی بہن تھی جسے مالک رحیم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 1049-50 میں ہوا۔ دوسری بیوی چغری بیگ کی بیٹی ختیجہ ارسلان خاتون تھی۔ ان کی منگنی ان کے اکلوتے بیٹے ذخیرات الملک ابو العباس محمد سے ہوئی تھی، تاہم محمد کا انتقال ہو گیا اور ختیجہ ارسلان نے 1056 میں القیم سے شادی کی۔ 1075 میں القیم کی موت کے بعد اسے علی ابن فرامرز سے شادی کی جو یزید اور ابرہ کوکانی امیر تھا۔ وہ فرامورس کا بیٹا تھا۔ القیم کی لونیوں میں سے ایک الجیہ الکمیہ تھی جو ایک آرمینی عورت تھی۔ اس کے بیٹے محمد کا بیٹا تھا المقتدی جو اپنے دادا کے بعد ہوا اور جون نامی ایک ارمینی لونڈی کے ہاں پیدا ہوا جسے فروت العین بھی کہا جاتا ہے۔ القیم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ تھا۔ سلجوق سلطان تغرل، پورا نام سلجوق سلطان تغرل کا ہے، ابو طالب محمد تغرل ابن میکائل، جو کہ تغرل کے نام سے مشہور بھی تھا، ایک ترکمان سردار تھا جس نے سلجوق سلطان کی بنیاد رکھی۔ 1037 سے 1063 تک حکومت کی۔ میں رے کے قاضی کو بغداد بھیجا، اس سے پوچھا کہ اس سے شادی کا معاہدہ اگست ستمبر 1062 میں تبریز کے بحر 1,00,000 دینار کے ساتھ طے پایا۔ اسے مارچ اپریل 1063 میں سلطان کے محل میں لایا گیا تھا۔ تغرل کی موت کے بعد اس کا جانشین سلطان الپ ارسلان جو تھا وہ محمد بن داؤد چغری سلجوق سلطان کا دوسرا سلطان تھا اور سلجوق کا پڑپوتا تھا جو اس کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے سلجوق کے علاقے میں بہت زیادہ توسیع کی اور اپنے حریفوں کو جنوب اور شمال مغرب میں شکست دی اور 1071 میں منزکریت کے جنگ میں اس کی فتح محمد بن داؤد چاغری کے ترکمان بستی میں ہوئی۔ فوجی مہارات اور جنگی مہارات نے انہیں الپ ارسلان کا لقب دیا جس کا مطلب ترکی میں بہادر شیر کہا جاتا ہے۔ اسے 1064 میں بغداد واپس بھیج دیا گیا۔ اپنے والد المقتدی کے بعد خلیفہ کے طور پر اس کے دور کے اہم واقعات یہ ہیں کہ مغربی شام میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز، صلیبیوں کے خلاف بغداد میں مسلمانوں کا احتجاج، مودود کی زمینوں کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کی کوشش، تو اس نے اسے اپنے گھر میں رہنے پر مجبور کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی معزولی کی سازش نہ کرے۔ ان کا انتقال 20 اکتوبر 1102 کو ہوا۔ 1075 میں جب القیم بستر مرگ پر تھے تو فخر الدولہ نے ان کی ذاتی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال لی۔ القیم خون بہانا نہیں چاہتے تھے لیکن فخر الدولہ نے بہرحال یہ کام کر دیا تھا۔ مرنے سے پہلے القیم نے اپنے پوتے اور جانشین مقتدی کو بنو جہل کو ان کے مقام پر رکھنے کی نصیحت کی۔ اس میں دولہ نے ابن جہیر اور اس کے بیٹے سے بہتر لوگ نہیں دیکھے، ان سے منہ نہ موڑو۔ القیم کا انتقال 3 اپریل 1074 کو 73 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کے بعد ان کے پوتے المقتدی نے 27ویں عباسی خلیفہ بنایا۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت خلافت عباسیہ کے 27ویں خلیفہ القیم المقتدی کی سوانح حیات بیان کریں گے۔
تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔